سے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ ہاتھوں میں قدرتی پتھر کی انگوٹھیاں پہننا یا پتھر جسم کے ساتھ لگانے کے لیے اپنے پاس رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جی کہ کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے، کوئی بھی چیز، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ ہاں، کسی چیز کی تاثیر اگر آپ مجازی طور پہ لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس جناب گرم پانی پڑا ہوا ہے، پانی سے آپ بھاپ لے رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ اسے کوئی مؤثر حقیقی تو نہیں سمجھ رہے، اس بھاپ سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ماہرین کچھ لکھتے ہیں کہ پتھروں سے ایسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے انسانی زندگی پر۔ یہ میں کوئی آپ کے سامنے کوئی پتھروں کا جواز نہیں پیش کر رہا، صرف آپ کو ماہرین کی ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جناب جن سے ریزز خارج ہوتی ہیں اور ان کی تاثیر ہو سکتی ہے۔ یہ ہم اس کو ظن کے طور پہ لے سکتے ہیں، گمان کے طور پر۔ اگر کسی بھی چیز کو مؤثر مجازی سمجھ کر کسی نے پہن لیا، وہ کسی طرح کے بھی پتھر تھے، تو یہ شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن ان کو جناب یہ کہہ لینا کہ اس کی وجہ سے مجھے جناب فائدہ اور نقصان ہوگا، یہ غلط ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ کسی چیز کے اندر تاثیر کو پیدا فرما دے، یہ محال نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر مکمل بھروسہ کر لینا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مرد کے لیے صرف اور صرف 4.5 ماشے سے کم کی انگوٹھی بطور سنت پہننا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے آتا ہے کہ سرخ عقیق انہوں نے اپنے یہ دائیں ہاتھ کی اس انگلی کے اندر یا بائیں ہاتھ کی اس انگلی کے اندر پہنا، اور سنت سمجھ کے پہنے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے اوپر جناب بھروسہ کر لیں تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اس سے بچنا لازم ہوگا۔ سب زینت کے لیے اگر انگوٹھی پہنی جائے یہ پتھر کی تو جائز ہے؟ مرد کے لیے بطور زینت کوئی بھی چیز پہننا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کو سنت سمجھ کے پہنے گا تو جائز۔ ہاں، آگے بات آتی ہے خواتین کے حوالے سے، گلے میں پہن سکتی ہیں، وہ ہاتھوں میں پہنے جناب، وہ 4 5 پہن لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن مرد کے لیے سوائے ایک انگوٹھی کے اور کوئی بھی چیز پہننا جائز نہیں ہوگا، بطور زیور نہیں پہن سکتا۔ بعض لوگ قدرتی پتھر پہنتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے ہماری بیماری کا علاج ہوتا ہے اور ہمیں واقعی فائدہ ہوتا ہے، کہ نفسیاتی طور پہ لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا کوئی اثر بھی اس میں پایا جاتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، میں نے اسی لیے کہا نا کہ جو جس فن کا ماہر ہے وہی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ تاہم میں نے آپ کو قاعدہ ایک بتا دیا، ایک اصول بتا دیا کہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ ریزز خارج ہوتی ہیں، اسی طرح پتھروں سے بھی۔ یہ ماہرین کی رائے ہے، میں کوئی اپنی رائے آپ کے اوپر نہیں جناب کوئی آپ کو بیان کر رہا، میں آپ کو ماہرین کی رائے بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے۔ تو اگر اس پر گمان کر لیا جائے، لیکن پھر وہ آپ نے اصول یاد رکھنا ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مجازی طور پہ آپ کسی سے بھی کوئی فائدہ حاصل کر لیں تو یہ شرعی کوئی قباحت اس کے اندر نہیں ہے۔ مصطفیٰ، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ 4 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک انگوٹھی 4.5 ماشا کی ہونی چاہیے، تو ٹوٹل وزن ہی 4.5 ماشا ہونا چاہیے چاروں انگوٹھیوں کا، یا چاروں انگوٹھیوں کا اگر 4.5 ماشا بڑھتا جائے وہ زیادہ ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ تو وہ بڑا جائز ہی ہوگا یا اچھا نہیں؟ سوال ہے آپ کا، اور ظاہر ہے سوالات کا ذہن میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مزاح کے طور پر ایک جواب دیتا ہوں کہ ایک بندہ کہے جی مجھے 18 سال کا ایک جناب نوجوان چاہیے، تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 سال کے 2 چل جائیں گے، تو کیا ایسا جائز ہوگا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منقول ہے نا، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ 4.5 ماشے کی ایک انگوٹھی ہے جناب، اس سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہیں پہن سکتے، اور ان کو تقسیم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ جناب ایک ماشے کی 4 انگوٹھیاں بنا لے کوئی، یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ 4.5 ماشے سے کم ہو، ایک ہی انگوٹھی ہو، اور پہننی بھی آپ نے جناب سیدھے ہاتھ کی اس انگلی کے اندر یا الٹے ہاتھ کی اس انگلی کے اندر۔ آپ اگر ترمذی اٹھا کر دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے یا تو بائیں ہاتھ کی اس انگلی کے اندر انگوٹھی پہنی یا دائیں ہاتھ کی اس انگلی کے اندر انگوٹھی پہنی۔ اس کے علاوہ کوئی اپنی رائے کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ خلاف سنت ہوگا۔ یہ بہرحال اس کو ذہن کے سب ابھی آپ نے انگوٹھی دکھائی ہے، آپ نے بھی کوئی پتھر پہنا ہو، اس کا نام کیا ہے؟ یہ والا پتھر پہننا جائز ہے؟
کوئی بھی پتھر اگر آپ اس کو گمان کے طور پر پہنیں گے تو جائز ہے۔ میں نے اس کو کوئی بھی مؤثر حقیقی سمجھ کے نہیں پہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے پہنا ہے۔ پتھر کوئی بھی ہو لیکن اس کو آپ بطور عبادت پہنیں گے دائرہ اسلام سے خارج ہے، بطور تعظیم پہنیں گے تب بھی گناہ ہے، بطور سنت پہنیں گے تو جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب۔ یہ اگلا سوال لاہور سے عمران سعید پوچھتے ہیں کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف اور نماز، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ یہ ایک ہی طرح کی عبادتیں ہیں، ثواب کے اندر بھی برابر ہیں۔ خانہ کعبہ اگر آپ جائیں تو سب سے زیادہ طواف کریں، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی اور جگہ آپ کو میسر نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ آپ جائیں تو نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ کثرت کے ساتھ طواف کریں۔ نوافل تو آپ یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، مدینہ شریف چلے جائیں وہاں پر بھی آپ نوافل پڑھ لیں گے، کسی جگہ پر بھی، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کو خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں بھی میسر نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے اندر احکامات ہیں اسی طرح طواف کے اندر بھی احکامات ہیں۔ طواف کے لیے وضو کرنا آپ کو واجب ہے۔ نماز کے اندر اگر آپ کا وضو فاسد ہو جائے تو آپ بنا کر سکتے ہیں، اسی طرح طواف کے اندر اگر وضو فاسد ہو جائے تو آپ وضو کر کے وہیں سے بنا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 4 چکر مکمل کر لیے تھے، 5ویں چکر پہ جا کے آپ کا وضو فاسد ہوا تو آپ وضو کر کے واپس آ کے تو اسی جگہ سے اپنے اس چکر کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ طواف اور نماز کو ایک ہی طرح کی عبادت قرار دیا ثواب کے لحاظ سے بھی، لیکن اس کے اندر ہم بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کے اندر بات چیت نہیں کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی عطا فرمائی، باتیں بھی کر سکتے ہو لیکن نماز کے اندر بات نہیں کر سکتے۔ اگر 4 چکروں سے کم تھے پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہیں سے شروع کر لیں یا پہلے چکر سے آپ شروع کر لیں، لیکن اگر 4 سے زیادہ ہو گئے تھے تو پھر بہتر یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ آپ اس سے آگے جو ہے اپنے طواف کو جاری رکھیں، کیونکہ 4 چکر مکمل ہو چکے تھے، اکثر چکر ہو چکے تھے، یعنی آدھے سے زیادہ آپ عمل کر چکے تھے تو وہیں سے آپ بنا کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مصطفیٰ یہ بتائیں چوتھا چکر ابھی درمیان میں ہی تھا تو درمیان سے ہی وہ چکر شروع کریں گے وہیں یا سے شروع کر ابتدا سکتا سے؟ ہے، وہیں سے شروع کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر مطلب اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ حجر اسود سے شروع کرنا چاہتا ہے، اس چکر کو دوبارہ سے کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کو اختیار ہے، لیکن جہاں سے اس نے چکر اس کا وضو فاسد ہوا تھا جس جگہ پر وہیں سے بنا کر لے گا تو بھی جائز ہے۔ یہ بندے کے اوپر اختیار ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی ہے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں کہ کیا مدرسے کے بچوں کو پیسے دے کر قرآن پڑھانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسے کے بچے صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہی، یعنی گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے صرف یہی کام ان سے نہیں لینا چاہیے، ان کی ویسے آپ مدد کریں، اور پیسے دے کے قرآن پڑھانا یہ تو بڑا سمجھ لیں کہ